واقعہ کربلا دوسرا حصہ۔ واقعہ کربلا کے بعد وہ جنگیں ختم نہ ہوئیں بلکہ وہ جنگیں کافی عرصے تک جاری رہیں۔ مختار سقفی نے یزیدی فوج اور شمر کی فوجوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس نے ان کو بے دریغ قتل کر دیا۔ یہ جنگیں واقعہ کربلا کے بعد پیش آئیں۔ ان میں کیا ہوا، شمر کی موت کیسے ہوئی اور واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت کے ساتھ کیا کیا گیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تو آپ کے تمام اہل خانہ کو قیدی بنا دیا گیا۔ ان کو زنجیروں میں جکڑ کر یزید کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے دربار میں ایک جوش بھرا خطبہ ارشاد فرمایا جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے یزید، اگر تو آج ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھتا ہے تو یاد رکھ، روز قیامت اپنی بدکاری کی سزا پائے گا اور اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں ہونے دیتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں اس کی عنایات اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو چاہے جتنا مکروہ فریب کر کے اپنی بھرپور کوشش کر لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا نہیں سکتا اور نہ ہی وہی الہی کے پاکیزہ اسرار کو کبھی مٹا سکتا ہے۔ تو یہ خیال اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے تو ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گھنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ تو کبھی اپنے دامن سے مٹا نہیں سکتا۔ تیرا یہ نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حیات اقتدار میں چند روز باقی ہیں۔ تیرے سب ساتھی عنقریب تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن کے لیے حسرت اور پریشانی کے سوا کچھ نہیں ہوگا جب منادی کرنے والا ندا کرے گا کہ ظلم و ستم گر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ عزیز دوستو، یہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ولولہ انگیز خطبہ تھا جو انہوں نے اپنے بھائی کی شہادت کے پاس یزید کے دربار میں کیا۔ یزید کی موت کا واقعہ میں اپنی ایک ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں جس کا لنک آپ کو میری ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ شمر جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ناپاک ہاتھوں سے شہید کیا، اس کا کیا انجام ہوا۔ یزید کے بیٹے نے اپنے باپ کے تخت پر تھوکا اور کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس تخت پر جو اہل بیت کے خون سے رنگا ہے۔ شمر اسلامی تاریخ کا وہ بدترین انسان ہے جس کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کالا سیاہ کتا میری اولاد کا خون پیے گا۔ 9 محرم 61 ہجری کو شمر اپنی 4000 فوج لے کر کربلا پہنچا۔ ایک روایت کے مطابق شمر نے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اور اپنے گھوڑے ان کے جسم مبارک پر دوڑائے۔ پھر آپ کے سینے پر بیٹھ کر اس نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ شمر بن ذی جوشن، شمر کا اصلی نام شہاب تھا، اس کے باپ کا نام ذی جاشن تھا۔ اس کا تعلق بنی کلاب قبیلے سے تھا۔ حضرت عباس کی والدہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ شروع میں شمر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں تھا اور جنگ صفین میں بھی حصہ لے چکا تھا۔ شمر کو برس کی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کے منہ پر کالے سفید نشان تھے۔ یہی وہ بدبخت ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا پہنچے تو انہوں نے اس مسئلے کو گفتگو کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن شمر نے عبید اللہ بن زیاد کو تشدد کے لیے اکسایا۔ 9 محرم الحرام 61 ہجری کو شمر اپنی 4000 فوج لے کر کربلا پہنچا اور ساتھ میں عبید اللہ بن زیاد کا دھمکی آمیز خط بھی۔ جب خط اہل بیت نے دیکھا تو امن کے اس موقع کو کھو دینے کی وجہ سے وہ زیاد پر چلائے۔ شمر کو اس فوج کا کمانڈر بنا دیا گیا۔ حضرت عباس کی والدہ اور شمر ایک قبیلے سے تھے۔ ایک روایت کے مطابق وہ شمر کی بہن ہی تھیں۔ اسی بنا پر 9 محرم کو شمر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے کے پاس پہنچا
اور پوچھنے لگا، میرے بھتیجے کہاں ہیں؟ یہ سن کر عباس، عبداللہ، عثمان اور جعفر باہر آئے اور پوچھنے لگے، تم کیا چاہتے ہو؟ شمر نے کہا، میں تمہاری عبید اللہ بن زیاد سے جان کی بخشش کروا دوں گا، لہٰذا تم اپنے بھائی کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر حضرت عباس ابن علی نے اس پر لعنت بھیجی اور کہا، اگر ہمیں 100 زندگیاں بھی مل جائیں تو وہ بھی ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کر سکتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو اہل بیت ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کے ارشادات سنانے لگتے ہیں تو شمر انہیں روک دیتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو جب دوپہر کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیادہ تر ساتھی شہید ہو چکے تھے تو شمر، اس کی فوج اہل بیت اور خاندان حسین کے خیموں پر حملہ آور ہوا اور انہیں نظر آتش کر دیا۔ شمر اپنی فوج کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر برسانے کا حکم دیتا ہے اور پھر ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق شمر نے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور اپنے گھوڑے آپ کے جسم مبارک پر دوڑا کر آپ کی بے حرمتی کی، پھر ان کے سینے مبارک پر بیٹھ کر آپ کا سر مبارک کاٹ ڈالا۔ اللہ کی لعنت ہو اس ملعون پر۔ واقعہ کربلا کے بعد شمر کوفہ چلا گیا۔ 66 ہجری کو شمر اور مختار سقفی کی فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں شمر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ گیا۔ مختار سقفی کی ساتھی شمر کا پیچھا کرتے ہوئے اس تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کو قتل کر کے اس کا سر کاٹ کر لے آتے ہیں اور اس کے جسم کو کتوں کے آگے پھینک دیتے ہیں۔ اہل بیت اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے والا یہ ملعون اس طرح اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو بھی اہل بیت کی محبت سے منور کر دے۔ اس طرح جن لوگوں نے واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو شہید کیا، ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ سب کے سب بے دریغ قتل کر دیے گئے، جن میں سے کچھ کے سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم کو کتوں کے آگے پھینکا گیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بے شک اللہ پاک بہتر حساب کرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا انجام اس دنیا میں بھی بدترین ہوا اور یقیناً قیامت میں یہ بدترین عذاب کے مستحق ہیں۔